نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے، ختنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے متعلق تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے رضاعت اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اہم پیغامات۔ اس ویڈیو میں ہم کئی ٹاپک پر بات کریں گے۔ نمبر 1، کس کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی آپ کی رضاعی مائیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بہن۔ نمبر 3، دائی حلیمہ کا مکمل واقعہ۔ نمبر 4، اس واقعے سے ملنے والے اہم پیغامات۔ ایسے تو ہم پورے ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں، آخری درجے میں ہم اس آخری ٹاپک کو تو ضرور دیکھیں۔ اس میں اس واقعے سے ملنے والے بڑے اہم پیغامات کو واضح کیا گیا ہے، جس میں ہمارے بچوں کی پرورش کے متعلق بھی بہت ہی اہم رہنمائی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں میں پہلا نام آپ کی والدہ آمینہ کا ہے، جنہوں نے آپ کو 7 دنوں تک دودھ پلایا تھا پیدائش کے بعد۔ دوسرا نام صوبیہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی کا ہے۔ تیسرا بنو سعد کی ایک عورت ہے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ چوتھا نام حلیمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کے علاوہ اور 4 عورتیں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد نامی کتاب میں محمد بن یوسف الصالح الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بہن، تو پہلے نمبر پہ ہیں آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بخاری شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ نمبر 2 پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ عبداللہ بن حارث، حفص بن حارث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ امیہ بنت حارث شیمہ، جن کا اصل نام حذافہ بنت حارث ہے، اسی طرح انیسہ بنت حارث، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں دودھ شریک بہنیں ہیں۔ اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ اب عربوں کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن میں پرورش کے لیے، تاکہ ان کی جسمانی صحت بھی مضبوط ہو، اچھی، اور ان کی زبانیں بھی فصیح رہیں، گاؤں اور دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور گاؤں اور دیہاتوں کی عورتیں شہر کے ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی اور اس کے بدلے میں انہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی ملتا تھا۔ چنانچہ 7ویں دن جب آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ وغیرہ کرایا تو آپ کے لیے دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے، اور یہاں سے بنو سعد سے حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی دودھ پیتے بچے کی تلاش میں جو ہے بنو سعد سے نکلی، اور جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ یہ سیرت کا ایک اہم واقعہ ہے جس کو کئی سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے۔ تو سیرت نگاروں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس واقعے کو سب سے بہترین انداز میں علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ہم اسی کتاب سے اس واقعے کو عربی عبارات کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ ذکر کریں گے، تاکہ عربی جاننے والے حضرات بھی اس کی فصیح و بلیغ عبارات کی لذت کو محسوس کر سکے۔ چنانچہ علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہا خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغیر ترضعه فی نسوة من بنی سعد بن بکر تلتمس الرضعاء، کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کے ساتھ دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں اپنے علاقے سے یعنی بنو سعد سے نکلی۔ قالت کہتی ہیں وذالک فی سنۃ شہبا، یہ بڑا ہی کہہ سالی کا سال تھا، لم تبق لنا شیئا، اس سال نے ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑی تھی۔ قالت کہتی ہیں فخرجت علی اتان لقمرا، کہ میں اپنی ایک مادہ گدھی پر نکلی، معنا شارف لنا، ہمارے ساتھ ہماری ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی، واللہ ما تبز بقطرۃ، قسم بخدا وہ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، وما ننام لیلنا اجمع من صبینا الذی معنا، اور کہتی ہیں کہ ہم پوری رات ہمارے بچے کی وجہ سے نہیں سو پاتے تھے، من بکائہ من الجوع، اس کے بھوک کی وجہ سے رونے کی وجہ سے، ما فی صدیہ ما یغنیہ وما فی شارفنا ما یغدیہ، کہتی ہے نہ میرے پستانوں میں اتنا دودھ تھا جو اس بچے کے لیے کافی ہو پاتا، اور نہ ہماری اونٹنی میں اتنا دودھ ہوتا جو اس کی غذا کا ذریعہ بن پاتا۔
دیکھیے حالات کو وہ کیسے کھینچ رہی ہے کہ ایک تو قحط سالی کا زمانہ تھا، دوسرے جو اونٹنی تھی اس میں بھی کچھ دودھ نہیں تھا، اور تیسرے خود ان کے پستانوں میں بھی بالکل دودھ نہیں تھا، بالکل بھوک کا عالم تھا اور جو ہے تنگی کا عالم تھا۔ لیکن کہتی ہیں وَلَكِنَّا كُنَّا نَرْجُو الْغَيْثَ وَالْفَرْجَ، لیکن ہمیں جو ہے بارش کی اور کشادگی کی امید تھی۔ فَخَرَجْتُ عَلَىٰ أَتَانِ تِلْكَ، کہتی ہیں میں اپنی اس گدھی پر نکلی، حتیٰ قدمنا مکہ نلتمس الرضعاء، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں۔ کہتی ہیں فما منا امرأۃ الا وقد عرض علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتأباہ اذا قیل لها انہ یتیم، کہتی ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، لیکن اس نے آپ کو لینے سے انکار کیا جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ یتیم ہیں۔ وذالک، اور کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انما کننا نرجو المعروف من ابی الصبی، کہ ہم لوگ بچے کے باپ سے کسی اچھے بدلے کی امید رکھتے تھے۔ فکننا نقول، ہم کہتے یتیم، یہ تو یتیم ہے۔ وما عسى ان تصنع امہ وجدہ، کیا امید ہے کہ ان کی ماں یا ان کے دادا کوئی بدلہ دے سکے۔ فکننا نکرہ لذالک، چنانچہ ہم اسی وجہ سے آپ کو لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہتی ہیں فما بقیت امرأۃ قدمت معی الا اخذت رضیعا غیری، کہ میرے ساتھ جتنی عورتیں آئی تھی مجھے چھوڑ کر ہر ایک نے کسی نہ کسی دودھ پیتے بچے کو لیا۔ فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبی، کہتی ہے جب ہم نے جانے کا پختہ ارادہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ انی لاکرہ ان ارجع من بین صواحبی ولم آخذ رضیعا، بخدا میں کسی دودھ پیتے بچے کو لیے بغیر اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس جانے کو ناپسند کرتی ہوں۔ واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم فلآخذنہ، قسم بخدا میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اس کو لوں گی۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ لا علیک ان تفعلی عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکۃ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دے۔ قالت، کہتی ہیں فذهبت الیہ فاخذتہ، میں گئی اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، کہتی ہے کہ میں نے صرف آپ کو اسی لیے لیا کہ مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ملا۔ قالت، کہتی ہیں فلما اخذتہ رجعت بہ الی رحلی، جب میں نے آپ کو لے لیا تو میں ہمارے کجاوے کی طرف لوٹ آئی۔ فلما وضعتہ فی حجری اقبل علیہ ثدیای بما شاء من لبن، کہ جب میں نے انہیں اپنے گود میں رکھا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ فشرب حتی روی وشرب معہ اخوہ حتی روی، تو انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب سیراب ہو کر دودھ پیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو بھائی تھے یعنی جنہیں وہ لے کر آئی تھی چھوٹے بچے کو، انہوں نے بھی خوب سیراب ہو کر دودھ پیا۔ ثم ناما، پھر وہ دونوں سو گئے۔ وما کننا ننام معہ قبل ذلک، اور کہتی ہیں کہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں پائے تھے، اس لیے کہ وہ بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا اور وہ سو بھی نہیں پاتی تھی۔ وقام زوجی الی شارفنا تلک، اور کہتی ہے میرے شوہر ہماری اونٹنی کے پاس گئے، فاذا انہا لحافل، تو دیکھا کہ وہ تو دودھ سے لپالپ بھر گئی ہے، اس کے اندر بھی خوب دودھ آ چکا ہے۔ فحلب منہا ما شرب، انہوں نے اس سے دودھ دھوا اور اس کو پیا۔ وشربت معہ، اور میں نے بھی پیا۔ حتی انتہینا ریا وشبعا، یہاں تک کہ ہم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ فبتنا بخیر لیلۃ، اور ہم نے خیر اور عافیت کے ساتھ رات گزاری۔ قالت، کہتی ہیں یقول صاحبی حین اصبحنا، جب ہم نے صبح کی تو میرے شوہر کہنے لگے تعلمی، جان لے، واللہ یا حلیمۃ، قسم بخدا حلیمہ، لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ، تم نے ایک بہت ہی بابرکت بچے کو لیا ہے۔ قالت، کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا واللہ انی لارجو ذلک، بخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔ قالت، کہتی ہیں ثم خرجنا، پھر ہم نکلے۔ ورکبت انا اتانی وحملتہ علیہا معی، کہ میں بھی اپنی اس گدھی پر سوار ہو گئی اور میں نے اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ فواللہ لقطعت بالرکب ما یقدر علیہا شیء من حمرہم، کہ ہماری گدھی نے پورے قافلے میں سب سے زیادہ سفر طے کیا اور سب سے آگے بڑھ گئی۔ حتی ان صواحبی لیقلن لی، یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھے کہنے لگی یبنۃ ابی ذؤیب، ابن ابی ذؤیب کی بیٹی
بیٹی ویحک اربعی علینا، اللہ تجھ پر رحم کرے، ہمارا بھی خیال کرو، الیست ہذہ اتانک التی کنتی خرجتی علیہا، کیا یہ تیری وہی گدھی نہیں ہے جس پر تو آئی تھی؟ فاقول لہن، میں ان سے کہتی بلا واللہ بخدا یہی وہ اونٹنی ہے، انہا لہی ہی، فیقولن، تو وہ کہتی واللہ ان لہا لشانا، اس کی تو ایک عجیب شان ہو چکی ہے۔ قالت، کہتی ہیں ثم قدمنا منازلنا، پھر جو ہے ہم بنو سعد میں آئے، ہمارے گھر میں آئے، من بلاد بنی سعد، وما اعلم ارضا من ارض اللہ اجدب منہا، اور کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کی زمین میں ہماری زمین سے زیادہ بھی خشک کوئی زمین ہوگی۔ فکانت غنمی تروح علی حین قدمنا به معنا شباعا لبنا، کہتی ہیں کہ جب سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ لائے تو میرے بکریاں، میری مویشیاں شام کو پیٹ بھر کر آتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ فنحلب ونشرب، تو ہم جو ہے اس کا دودھ دھوتے تھے اور جو ہے ونشرب، اور ہم دودھ پیتے تھے۔ وما یحلب انسان قطرۃ لبن، اور ہمارے علاوہ کوئی کسی قبیلے کا کوئی شخص ایک قطرہ دودھ جو ہے دوہ نہیں پاتا تھا۔ ولا یجدھا فی زرع، اور نہ ایک قطرہ دودھ ان کی بکریوں کے تھنوں میں پاتا تھا۔ حتی کان الحاضرون من قومنا یقولون لرعیانہم، یہاں تک کہ ہمارے قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہو، اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، کہ تم اپنی بکریوں کو وہیں چراؤ جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا اپنی بکریوں کو چراتا ہے۔ فتروہ اغنامہم جیاعا، پھر بھی ان کی بکریاں بھوکے پیٹ واپس لوٹتی۔ ما تبز بقطرۃ لبن، ایک قطرہ وہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ وتروہ غنمی شباعا لبنا، اور ہماری جو بکریاں تھیں وہ خوب پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ کہتی ہیں فلم نزل نتعرف من اللہ الزیادۃ والخیر، بخدا ہم برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ چنانچہ یہاں تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اپنے علاقے بنو سعد میں لے آئی۔ بنو سعد جو کہاں واقع ہے، تو بنو سعد اگر ہم مکہ سے یہ گوگل میپ کا اب کا نقشہ ہے جس میں ہم مکہ سے طائف آتے ہیں، تو طائف کے بعد جو ہے بنو سعد ہم پہنچ سکتے ہیں، جو ایسٹ میں اور ساؤتھ میں ہے، ایسٹ ساؤتھ میں ہے بنو سعد۔ اس واقعے سے ہمیں کہیں اہم پیغامات ملتے ہیں، ان پر بھی ہم گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ نمبر 1، بچے کی پرورش کے لیے اچھے ماحول اور کھلے فضا کا انتخاب کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ان کی بچپنے میں خاص طور پر پرورش کے لیے ایک اچھا تر و تازہ اور وسیع ماحول عطا کریں۔ کھلے ماحول میں رہنے سے ذہنی وسعت اور سوچ بڑھتی ہے۔ کھلے ماحول کا ایک فائدہ ہے کہ آدمی جب کھلے ماحول میں رہتا ہے تو وہ اس کی ذہنی سوچنے کا انداز اس کا جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کل جو فلیٹس میں رہنے کا نظام ہے یا ہمارا جو سٹی شہروں میں رہنے کا نظام ہے جس میں گلیاں تنگ، گھر تنگ، اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو بچے ہیں وہ ڈپریشن وغیرہ کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور جسمانی قوت بھی ان کی نہیں بن پا رہی ہے۔ ذہنی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو رہے ہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو بطور خاص بچپنے میں ان کی ذہنی وسعت کے لیے اور ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے، دماغی بیماریوں سے بچنے کے لیے، اسی طرح جسم کی قوت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے صاف ستھرا ماحول اور خوشگوار ماحول، وسیع اور کھلا ہوا ماحول ہو۔ یہ ایک تجربے کی بھی بات ہے کہ جب کسی بڑے یونیورسٹی میں، بڑے مدرسے اور جامعہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر پڑھنے کی وجہ سے اور ایک بڑے ماحول کے ملنے کی وجہ سے ہماری سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور جو ہمارے ذہن میں بہت وسعت ہو جاتی ہے، ہماری فکر اور سوچ میں وسعت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک ماحول کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں پرورش کا انتظام کریں۔ کم سے کم ہم سال میں جب بھی ہمیں چھٹی ملے، ہم اپنے بچوں کو اس طرح جنگلات میں اور پہاڑوں میں اور جو ہے ندی اور نہریں دکھانے کے لیے لے جائیں، سمندری علاقے دکھائیں، تاکہ کم سے کم اس درجے میں تو وہ ان کی ذہنی وسعت بڑھے اور جو ہے ان کی جسم میں صحت کا اضافہ ہو۔ نمبر 2، ایسا عرب اس لیے بھی کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں اس لیے بھی پرورش کے لیے بھیجتے تھے تاکہ زبان کی
حفاظت ہو وہ وہاں پر رہ کر صاف ستھری زبان سیکھ سکے، چونکہ مکہ میں دنیا کے ہر ایک علاقے سے لوگ حج کرنے آتے تھے، تو ان کی وجہ سے مختلف زبانیں مکہ میں بولی جاتی تھی، تو انہیں اس بات کا خوف تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی زبانیں خراب ہو جائے، اس لیے وہ زبان کی اہمیت کے پیش نظر اپنے بچوں کو دیہاتوں میں پرورش کے لیے بھیجتے تھے کہ وہاں پر ایک خاص زبان بولی جاتی ہے، اور بنو سعد تو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا، اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کی زبان پر خاص طور سے توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ادب والی زبان سکھائیں، بچپنے سے ان کی بات کرنے کا انداز جو ہے فصیح ہو، بلیغ ہو، ہم گھر میں ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں، اور ساتھ ہی ساتھ عربی زبان کی بھی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ہمارے لیے تو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اسی زبان میں اللہ نے قرآن اور حدیث کو رکھا ہے، اور دین کو اگر کوئی واقعتاً سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 پر اس میں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ شروع میں دائی حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتی تھی، پھر انہوں نے لے لیا اور خیر و برکات کا مشاہدہ کیا، تو ایسے ہی ہے کہ بہت ساری معاملوں میں ہم ابتداءً سوچتے ہیں کہ اس میں خیر نہیں ہے، لیکن اس میں خیر ہوتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر ہو، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کے نیک اور اچھے کاموں کو شروع کرنا چاہیے، پست ہمتی سے اور کمزوری سے اور بزدلی سے کام نہیں لینا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے ہمیں نیک اور اچھے کاموں کو شروع کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھ کر، انشاءاللہ اللہ اس میں ضرور خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی بات جو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا برکت کا وہ مشاہدہ کرے گا۔ واقعتاً حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کتنے زیادہ قحط سالی کی شکایت کی تھی کہ نہ زمین کوئی اناج دے پا رہی ہے، نہ ان کی اونٹنی کوئی دودھ دے پا رہی ہے، نہ خود ان کے پستانوں میں دودھ ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جڑ گئے تو ہر جگہ جو ہے خیر و برکت کا وہ مشاہدہ کرنے لگی۔ یہی حال ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے گا، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کو اختیار کرے گا، وہ اپنی زندگی میں خوب برکتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ پانچویں چیز حارث بن عبد العزیٰ جو آپ کے والد ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، تو اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے متعلق بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ پانچویں چیز جو النبی الخاتم میں حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دائی حلیمہ کا دودھ پیا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کی برکت سے آپ کے دائی حلیمہ کے بیٹے نے دودھ پیا، خود دائی حلیمہ اور آپ کے شوہر کو رزق ملا، آپ کی جانوروں کو تک قوت ملی اور ان کو بھی رزق ملا، انہیں بھی جو ہے گھاس اور وغیرہ ملا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا تاکہ دائی حلیمہ، ان کا گھر، ان کا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مالا مال ہو۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن ہی سے جو بابرکت رہے ہیں اور آپ کی برکت سے دوسروں کو خیر و برکت ملی ہے۔ اور ایک چیز علامہ مناظر احسن گیلانی نے ذکر کی ہے کہ ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے دھرتی ماتا، یعنی اس کو ماں کا اس لیے درجہ دیا جاتا ہے کہ زمین ہی سے ہمیں ہر زندگی گزارنے کی تمام چیزیں ملتی ہیں، لیکن عرب اور جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اس علاقے کو دیکھو کہ وہ چٹیل میدان اور ایسی دھرتی کہ وہ زندگی تو کیا دے بلکہ کب زندگی کو ختم کر دے اس کا بھروسہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بہترین پرورش کی ایسی زمین میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج اس زمین والے دنیا کے سارے علاقوں سے زیادہ جو ہے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی زمین جو کوئی چیز اپنے رہنے والوں کو نہیں دے سکتی، ویسی زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو پال پوس کر بڑا کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سب ایک ذریعہ ہے، اصل دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں کتنے دن رہے اور آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔